بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ اسلام میں ہم غزوہ بدر کی قسط نمبر 16 آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ تو دوستوں، بہنوں، بھائیوں، جن حالات میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی وہ جنگی حالات تھے، جنہیں خود مکی لیڈروں نے آپ کے خون کو مباح کر کے اور آپ کے عہد کو توڑ کر پیدا کیا تھا، اور وہ جنگ کے سوا کچھ نہ تھے۔ اس صورت میں قدرتی بات ہے کہ وہ دونوں فریق میں مکہ اور مدینہ ایک دوسرے کے خلاف عسکری، سیاسی اور اقتصادی تیاریوں کا کام کرنا تھا۔ بس کسی بھی طریقے سے ہتھیاروں کا استعمال کرنا اور دشمنوں کی طاقت کو کمزور کرنا ایک ایسی بدیہی بات تھی جو جدل اور جھگڑے کو قبول نہیں کرتی۔ بس جس فریق کے خلاف اعلان جنگ ہو اور اس کے دشمنوں نے جہاں کہیں بھی وہ ملے اس پر حملہ کرنے کا پکا ارادہ کیا ہوا ہو، اسے ملامت نہیں کی جا سکتی، نہ ہی اسے اس وقت ملامت کی جا سکتی ہے جب وہ ان کے خلاف گردش روزگار کے منتظر ہوں اور ان کی قوت کو کم کرنے اور ان کی ایذا کو روکنے کے لیے تجاویز کر رہے ہوں۔ بس مارکہ بدر، جس میں مسلمانوں نے مشرکین کے مقابلے میں شرکت کی، ایک عادلانہ مارکہ ہے۔ مسلمانوں نے اور ان کے دشمنوں کے درمیان جو عسکری حالات قائم تھے، ان کی فطرت نے مسلمانوں پر یہ جنگ واجب کر دی تھی۔ ہجرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مارکہ بدر تک کا زمانہ تقریباً 19 ماہ بنتا ہے۔ اس دوران میں مکہ اور مدینہ کے درمیان کوئی خونی مارکہ نہیں ہوا، صرف اس صدی میں کچھ خون ریزی ہوئی تھی جس کی کمان عبداللہ بن جیش کر رہے تھے، جس کے فوراً بعد بدر کا مارکہ ہوا۔ تو دوستو، بقیہ عسکری کارروائیاں جاسوسی پارٹیوں سے زیادہ مشابہ تھیں، جنہیں مسلمانوں نے مدینہ کا گھیراؤ کرنے والے راستوں اور مکہ پہنچانے والے راستوں کے حالات معلوم کرنے اور ان قبائل کی طاقت کا جائزہ لینے کے لیے تیار کیا تھا جو علاقہ کو گھیرے ہوئے تھے، اور کم سے کم ان کا مقصد بعض قبائل سے مصلحانہ اور حلفانہ تعلقات پیدا کرنا تھا۔ نیز یہ مقصد بھی تھا کہ مشرکین اور یہود کو بتا دیا جائے کہ مسلمان ہر پیش آمدہ زیادتی کو روکنے کی قوت رکھتے ہیں۔ جن گشتی پارٹیوں اور سرایہ کو مسلمانوں نے مارکہ بدر سے قبل تیار کیا، ان کا خلاصہ ہم بیان کر رہے ہیں۔ نمبر 1، جنگی گشتی پارٹی حضرت حمزہ بن عبد المطلب کی کمان میں تیار کی گئی۔ اس میں 30 مہاجرین شامل تھے۔ یہ گشتی پارٹی قریش کی تجارتی قافلے سے ملی، جس کی حفاظت قریش کے 300 جان باز ابو جہل بن شام کی کمان میں کر رہے تھے۔ یہ واقعہ ساحل سمندر کے پاس ایس کی جانب ماہ رمضان میں ہوئی۔ ہجرت کے پہلے سال پیش آیا اور فریقین کے درمیان مجدی امن بن عمرو جہنمی کے مداخلت کی وجہ سے جنگ نہ ہوئی۔ اس شخص نے سلامتی کی کبوتری کا پارٹ ادا کیا اور ان دونوں کے درمیان رکاوٹ بن گیا۔ نمبر 2، جنگی گشتی پارٹی جو 60 افراد پر مشتمل تھی، جسے عبید بن حارث وادی رابغ تک لے گیا۔ یہ واقعہ ہجرت کے پہلے سال ماہ شوال میں ہوا۔ اس گشتی پارٹی کا مقصد قریش کی تجارت کو تحدید کرنا تھا۔ اس پارٹی نے قریش کے 200 سے بھی زیادہ جان بازوں کے ساتھ ملاقات کی، جن کی قیادت ابو سفیان کر رہا تھا، مگر فریقین میں کوئی جنگ نہ ہوئی۔ اس غزوہ میں مکی فوج کے 2 آدمی عبید بن حارث کی گشتی پارٹی میں شامل ہو گئے، اور یہ 2 آدمی مقداد بن عمرو الجارنی اور عتبہ بن غزوان، یہ 2 لوگ تھے۔ یہ دونوں مسلمان تھے جو مکی فوج میں آ گئے تھے۔ جاسوس گشتی پارٹی جس میں 8 مہاجرین تھے، جن کی کمان سعد بن ابی وقاص کر رہے تھے۔ یہ پارٹی مکہ اور شام کے درمیان قریش کے تجارتی راستے کی تجدید کے لیے الغرار تک پہنچ گئی، لیکن یہ گشتی پارٹی دشمن کے ساتھ کسی جنگ میں نہیں الجھی۔ یہ واقعہ ہجرت کے پہلے سال ماہ ذوالحج کا ہے۔ نمبر 4، غزوہ ودان۔ یہ ایک جنگی گشتی پارٹی تھی جس میں 200 جان باز شامل تھے، جن کی کمان خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے دوسرے سال سفر کے مہینے میں ودان کے علاقے تک کی، اور آپ بغیر کسی جنگ کے واپس آ گئے۔ ہاں، آپ نے بنی حمزہ بن بکر
بن کنانا کے قبائل سے عدم جیت کا معاہدہ کیا۔ غزوہ بوات، جس کا ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں، یہ ایک جنگی گشتی پارٹی تھی جس کی کمان خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علاقہ بوات تک اس راستے پر کی جو شام سے مکہ پہنچ جاتا ہے۔ یہ ربیع الاول 2 ہجری کا واقعہ ہے۔ اس گشتی پارٹی کا مقصد قریش کی قافلہ پر حملہ نہ کرنا تھا، لیکن قافلہ بچ گیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بغیر جنگ کیے واپس آ گئے۔ اس گشتی پارٹی میں 200 سوار تھے۔ نمبر 6، غزوہ العشیرہ۔ اس جنگ کا بھی ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ یہ ایک جنگی گشتی پارٹی تھی جس میں 200 جان باز شامل تھے۔ اس کی کمان خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی کی تھی، اور قریش کی تجارت کی تحدید کے لیے العشرہ مقام تک کی جو منی کے علاقے میں واقع ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کسی جنگ کے واپس آ گئے تھے کیونکہ قریش کا قافلہ اس علاقے سے گزر کر بچ گیا تھا۔ ہاں، آپ نے اس غزوہ کے دوران بنی مدلج اور ان کے حلیفوں بنی حمزہ سے عدم جارجیت کا معاہدہ کیا۔ یہ جمادی الاول ہجری 1 کا واقعہ ہے۔ نمبر 7، غزوہ بدر الاولیٰ۔ یہ گشتی پارٹی تھی جو 200 جان بازوں پر مشتمل تھی۔ اس کی کمان خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ یہ واقعہ جمادی الاخر 2 ہجری کا ہے۔ آپ نے اس کے ذریعے مشرکین کے معمولی فوجوں کو بھگا دیا تھا جنہوں نے مدینہ کی چراگاہوں میں حملہ کر کے بعض مویشی لوٹ لیے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کے توقع میں وادی سنوان تک پہنچ گئے جو بدر کے قریب ہے، لیکن آپ کو غارت گیری کرنے والی فوجیں نہ ملی اور آپ بغیر کسی جنگ کے واپس آ گئے تھے۔ تو دوستو، بہنوں بھائیوں، مارکہ بدر سے قبل مسلمانوں نے جو آخری عسکری کارروائی کی وہ ایک جاسوسی گشتی پارٹی کی تھی جسے عبداللہ بن جیش کی کمان میں 8 مہاجرین سے تیار کیا گیا۔ یہ رجب 2 ہجری کا واقعہ۔ اس گشتی پارٹی کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی خبروں کی جاسوسی کے لیے بھیجا اور اسے حکم دیا کہ وہ مکہ اور طائف کے درمیان گھات لگائے رکھے۔ آپ نے اسے جنگ کرنے کا حکم نہیں دیا تھا۔ نخلا مقام پر اس گشتی پارٹی کا قریش کے ایک قافلہ سے مقابلہ ہو گیا جو سامان اٹھا کر مکہ جا رہا تھا، اور اس پارٹی نے ان کے ایک آدمی کو قتل کرنے کے بعد اس پر حملہ کر دیا۔ وہ قتل ہونے والا آدمی عمرو بن حضرمی تھا اور 2 آدمی ان میں سے قید کر لیے۔ اس قافلہ پر قبضہ کرنے کے لیے یہ گشتی پارٹی انہیں مدینہ واپس لے آئی۔ ابن حضرمی پہلا مشرک تھا جسے مسلمانوں نے قتل کیا۔ اسی طرح وہ قافلہ جس پر عبداللہ بن جیش نے قبضہ کیا وہ پہلا مال قریش کا تھا جس پر مسلمانوں نے قبضہ کیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس واقعہ کی اطلاع ملی تو آپ ابن جیش کی گشتی پارٹی پر قتل کا واقعہ کرنے اور مال پر قبضہ کرنے کی وجہ سے ناراض ہوئے، اور آپ نے مقبوضہ مال میں سے کچھ لینے سے انکار کر دیا کیونکہ قتل اور قبضہ کا واقعہ ماہ رجب میں ہوا تھا جو حرمت والے مہینوں میں سے ہے جن میں جنگ کرنا حرام ہے، اور قریش نے بھی اس واقعہ سے فائدہ اٹھایا اور انہوں نے مسلمانوں پر طعن اور تشنیع کیا، حملہ کر دیا کیونکہ انہوں نے حرمت والے مہینوں کی بے حرمتی کی تھی جن میں عرب قبائل کے اتفاق سے جنگ کرنا حرام ہے۔ اور وہ کہنے لگے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحاب نے حرمت والے مہینے کو حلال کر لیا ہے اور اس میں خون ریزی کی ہے اور اموال لوٹے ہیں اور آدمیوں کو قید کیا ہے۔ اس گشتی پارٹی کے آدمیوں کی اس الجھن سے اس وقت رہائی ہوئی جب آسمان سے وحی نازل ہوئی کہ مشرکین کے ساتھ ہر وقت جنگ کرنے کی اجازت ہے۔ پس قرآن پاک نے سلار ابن حجاج اور اس کی گشتی پارٹی کے افراد کی جنگی کارروائی کو درست قرار دے دیا اور درست تسلیم کیا، اور اس مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری جو کہ سورہ بقرہ کی 216 نمبر آیت میں 216 نمبر آیت سورہ بقرہ کی وہ آیت اس وقت اتاری تھی۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم آج آپ سے اجازت چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں قرآن پاک پڑھنے، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے اور اس کو سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے نبی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام غزوات 27 غزوات کو پڑھنے، اس کو جاننے اور اس کی بیک گراؤنڈ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔
آمین سم آمین. اللہ حافظ.